السلام علیکم. آئی ایم عاطف جاوید اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل پاسپورٹ ٹو ورلڈ. یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں کوئک کویشچن کروں گا مسٹر شارق جاوید سے, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جرمنی کے اندر. یہ پوڈ کاسٹ ہوگا اسٹارٹنگ اے بزنس ان جرمنی. جرمنی کے اندر بزنس اسٹارٹ کرنا ایک انتہائی ڈیفیکلٹ کام ہے, بیکاز اس میں کافی ٹیکسیشن انوالو ہے, فنڈنگ کیسے لی جاتی ہے, ریسرچ کیسے کی جاتی ہے, پرمٹس کیسے لیے جاتے ہیں. اس سارے معاملات کو جاننے کے لیے ہم مسٹر شارق سے کوشچن کریں گے. تو ویلکم ٹو مائی چینل. تھینک یو ویری مچ, اور السلام علیکم ٹو آل دی ویورز. تو پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرپرینور جب بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کچھ ریسرچ اور پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا گائیڈ کریں گے؟ بالکل, بزنس ہو جائے, زندگی میں کوئی سفر ہو, ایون اسٹڈی کے لیے جو اب دیکھ رہے ہیں لوگ جو باہر آتے ہیں, اس کے لیے ایک پراپر کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ایک پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح اس میں بھی کافی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے اگر کوئی بیکری کھولنی ہے تو بیکری کس جگہ پہ کھولیں گے, کس محلے میں کھولیں گے. وہاں آیا کہ پہلے سے بیکریز موجود ہیں, وہ کوئی انڈسٹریل ایریا یا آبادی کا ایریا ہے, آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی روٹین کیا ہے وہاں پہ, مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. آفس ایریاز میں ٹوٹلی ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہے, گھروں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہاں پہ اس محلے میں اور کتنی بیکریز ہیں. کوئی ایسا جگہ ہوگی جہاں پہ کم بیکریز ہیں, وہاں کھولیں گے. ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے, اس پہ آپ سرچ کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ کس طرح کی بیکری ہونی چاہیے, کتنی بڑی ہونی چاہیے, کتنے سائز کی ہونی چاہیے. کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے آرام کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں. کچھ ایسے بزی ایریا ہوتے ہیں سٹی کے سینٹر میں کہ جہاں لوگ آن دا گو صبح کچھ لینا چاہتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی سرچ کریں گے, کوئی بھی کام ہوگا آپ سرچ کریں گے. پھر آپ نے سرچ کرنا ہے تو اس میں یہ بھی سرچ کرنا ہے کہ آپ کو آیا کہ کتنے امپلائیز رکھنے ہیں, کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا. یعنی ریسرچ تو پوری کرنی ہے. پھر اس میں پھر ملٹیپل قسم کی ریسرچ ہوگی جس میں ہم آگے شو میں بات کریں گے. اور جب آپ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جو سب سے بڑا کوشچن مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اس بزنس کی لیگل رجسٹریشن کا اس کا پروسیس کیا ہے, یا کون سے اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اس کی رجسٹریشن کے لیے. بالکل, اس سے بالکل اس کے پہلے جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ جب آپ ریسرچ کریں گے اس میں اپنے آئیڈیا کو ویلیڈیشن, جو میں نے بات کی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آئیڈیا, آپ پہلے ایک آئیڈیا سوچیں گے یہ بیکری والا, پھر کہیں گے یار یہ شاید صحیح نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ ریسٹورنٹ کے اوپر جانا چاہیے, یا مجھے کپڑے کا کام کرنا چاہیے, یا آئی ٹی بزنس کھولنا چاہیے. جو بھی آپ پہلے آئیڈیا کو سوچیں گے, اس پہ آئیڈیلی آپ کسی سے مشورہ لے لیں, کسی سینئر سے, کسی ایکسپرٹ سے. آلویز یہ اچھا ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں تھوڑا, چاہے وہ ابھی کوئی آپ کی بزنس کاؤنسلنگ نہیں پڑے, کچھ پیسے ہی دینے پڑیں تو کوئی برا نہیں ہے, آپ اس پہ تھوڑا مشورہ لیں. اب دوسری بات آپ نے کی کہ جو اس کے لیگل اسپیکٹ کو دیکھیں جو بھی ظاہر سی بات ہے, اگر آپ جرمنی میں بزنس کریں, پاکستان میں کریں, امریکہ میں کریں, ہر ملک کے مختلف قوانین ہیں. ان قوانین کے اوپر آپ کو ظاہر ہے کہ ان کی بیسک نو ہاؤ ہونی چاہیے, اور اس کو آپ کو نیٹ سے بھی بڑی انفارمیشن مل جاتی ہے, آج کل یوٹیوب سے بھی مل جاتی ہے. اور اگر اسٹل کنفیوژن ہو تو آپ بہت سارے بزنس کوچز بھی ہوتے ہیں, مینٹورز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں. اس میں کس قسم کی انفارمیشن چاہیے, کہ کمپنی رجسٹر کرنی ہے اس کو, اس کے بعد جو پورا پروسیس جو جرمنی میں, کیا بریفلی ابھی بتاؤں یا بعد میں چل کے؟ بریفلی آپ بتا دیں کہ جیسے گیم بے ہا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح جرمنی میں آپ نے کمپنی رجسٹر کرنی ہے تو اس میں بیسک 2-3 سٹیپس ہوتے ہیں, بڑے ایزیلی آپ کو بتائیں. پہلے یہ کہ آپ نے پہلے تو طے کر لیا نا کہ آپ کتنے بندے ہیں اس کی فارمنگ ٹیم میں, 1 ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی کمپنی ٹائپ جو ہے نا, وہ کمپنی رجسٹر کرنے کے لیے پتہ ہونا کہ کمپنی ٹائپ کیسی ہے. اور یہ پوری دنیا میں نارملی 2 ماڈل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سول پرووائٹرشپ, جس میں آپ ایز اے پرسنل ذمہ دار ہوتے ہیں کمپنی کے ایسٹس, اور آپ کے پرسنل ایسٹس سیم ہوتے ہیں. یہ ایزی ٹو اوپن ہوتی ہے, جلدی کھل جاتی ہے. ایون آپ پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فوراً کھل جاتی ہے, اس میں خرچہ کم ہوتا ہے, اور ایون 1 دن میں آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے چھوٹے کاموں کے لیے, جس طرح لوگوں نے اپنی بیکری کے لیے لوگ کر لیتے ہیں, جس طرح اپنی کوئی کریانہ اسٹور یا گروسری اسٹور کھول رہے ہیں تھوڑا بہت. لیکن اگر پراپر آئی ٹی کمپنی بنانی ہے یا بڑا بزنس کرنا ہے تو اس میں کئی رسکس انوالو ہو سکتے ہیں. اس میں نارمل جو دنیا میں, پاکستان میں, یو کے میں چلتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ, اس طرح جرمنی میں, امریکہ میں ہوتی ہے LLC, اور جرمنی میں ہوتی ہے GmbH. GmbH آپ رجسٹر کرتے ہیں جو کہ لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اس کو جرمانہ ہو جائے, وہ کمپنی دیوالیہ ہو جائے تو وہ کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے, پرسن آپ لائبل نہیں ہوتے. لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے 25,000 یورو کیپٹل. تو اکثر لوگوں کے پاس چھوٹے بزنس میں 25,000 یورو نہیں. لیٹس سپوز آپ انجینئر ہیں اور ساتھ آپ ایک کچھ چھوٹا سا آؤٹ سورسنگ کا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ لائبل نہیں ہونا چاہتے, تو جرمنی نے اس کا ایک منی پرائیویٹ لمیٹڈ کا ورژن نکالا ہے, منی GmbH. ہم جرمن میں کہہ رہے ہیں, ایکچولی انگلش میں ہوں گے GmbH. تو جو منی پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں UG بھی لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے. تھیوریٹیکلی آپ 1 یورو سے بھی کھول سکتے ہیں, لیکن نارملی 500-1000 سے کھولتے ہیں, کیونکہ کھولتے ہوئے آپ کی پروسیس وہی ہوگا GmbH کی طرح, جیسے ہم نے کہا تھا سول پروپرائٹرشپ میں, جیسے آئنزل انٹرنیمن کہتے ہیں, گیوربین میلڈنگ کہتے ہیں, وہ 1 دن میں کھل جاتی ہے.
اور 50 یورو خرچہ آتا ہے. اس کے اندر ذرا 300-400 یورو لگتے ہیں, اور یہ آپ خود نہیں کھول سکتے. آپ نے نوٹری پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے, اسے کمپنی کا ایک چھوٹا سا کانسٹیٹیوشن دینا ہوتا ہے کہ کمپنی کے اوپر آغاز و مقاصد کیا ہیں, کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اور آپ کے کو فاؤنڈرز کیا ہیں. پھر وہ آپ کا جو ہے وہ سٹی کو بھیجتا ہے, اور اس میں 2 سے 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, کم از کم 2 مہینے تو لگتے ہیں. اس کا 300-400 یورو نوٹار فیس لیتا ہے. جی جی. اور اس کے بعد وہ یہ پروف مانگتا ہے کہ لیٹس سپوز آپ نے کہا میں 1000 یورو کیپیٹل ہے اور ہم 2 فاؤنڈرز ہیں. پھر وہ پروف آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ میں کھلوا کر اس میں دونوں نے جو ہے وہ 500 ایکول دینے, اگر دکھا رہے ہیں 2 ایکول شیئر فاؤنڈرز, اور وہ پھر اس کو دوبارہ پروف دیتے ہیں. اس میں 2 ہفتے لگتے ہیں. اچھا, اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ سول پروپرائٹرشپ ہیں یا گیم میں, دونوں کیسز میں آپ نے پھر ٹیکس آفس کے پاس رجسٹر کرنا ہوتا ہے. یہ سیکنڈ جرمن میں سے کہتے ہیں فنانزامت کے پاس آپ نے رجسٹر کرنا ہے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تو ایک کمپنی رجسٹریشن کا ایک نمبر آئے گا جب گیور پے کا ہوگا آپ کا, یا گیم بے کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے جس طرح. اسی طرح پھر ایک ٹیکس آفس آپ کو ایک نمبر ایشو کرتا ہے, آپ کا ٹیکس نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے نارمل ٹیکس نمبر سے, جو آپ کی جس پہ سیلری آتی ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر ایک سینٹرل ٹیکس اتھارٹی جرمنی سے ایک تیسرا نمبر آپ کو آئے گا, ویٹ آئی ڈی. جی ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے کمپنی رجسٹریشن, فنانزام میں رجسٹر یعنی ٹیکس آفس میں رجسٹریشن, اور تیسری بینک اوپن. یہ 3 چیزیں آپ کو مین کرنی ہے, پھر آپ کا جو ہے بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہمارا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو تب بیسیکلی آپ کو فنڈنگ یا چاہیے ہوتی ہے, یا آپ نے کہیں سے فنڈنگ سیکیور کرنی ہوتی ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. تو اس میں ہمارے پاس جرمنی میں کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں یا کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ بالکل, بہت اچھا کویشچن ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے بیچنی ہے تو وہ پہلے خریدنے, کسی نے دکان ڈالنی ہے تو اس کے اندر ذرا سارا آئٹم اس نے پہلے سے بائی کرنا ہے, اور پھر جو ہے وہ بیچنا شروع کرے گا. یعنی شروع میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ بڑی چیز کھول سکتے ہیں. اچھا, اب کویشچن یہ ہے کہ اگر آئی ٹی کی فیلڈ سے لیں, جس طرح آپ انجینئر آئے ہو, کہ کافی لوگ انجینئرز ہوں گے, تو اس کے اندر پہلے 2 آپشنس لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ کوئی اچھی پروڈکٹ بنانی ہے تو آپ کو R&D کرنی پڑے گی, اس پہ سال لگ جائے گا, ہو سکتا ہے پھر بیچیں تو شاید بکے ہی نہ, خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ سرمایہ چاہیے کہیں سے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیونگس کر سکتے ہیں اس کے لیے, اپنی جو جاب سے کچھ بچائے ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں, کوئی ایسا فاؤنڈر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بندے کام کر رہے ہیں, تو تیسرا فاؤنڈر وہ کائنڈ آف انویسٹر ہو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, ایسا پارٹنر ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بینک سے لونز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی VCs کے پاس جا سکتے ہیں, اینجل انویسٹر کے پاس جا سکتے ہیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایک چیز جس سے میں نے شروع کی تھی اپنی IT کمپنی آج سے 4 سال پہلے, وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم پروڈکٹ پہ پہلے نہیں جاتے, ہم سروسز پہ جاتے ہیں. سروسز میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم بہت سارے پاکستان میں ہمارے دوست آ رہے ہیں, ہم سب کے جو دوست یار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم لوگوں کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ہمیں جرمنی میں سے پروجیکٹس چاہیے, ہمیں جرمنی سے نہیں مل رہا ہے. کیونکہ جرمنس کا کمپیئر ٹو US کی آؤٹ سورسنگ پہ اتنا بلیو نہیں کرتے. پلس جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں یہ جرمن بولنا پسند کرتی ہیں, انہیں ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم جرمنی میں رجسٹرڈ ہیں, آپ نے ہم سے لوکل ٹرانسفر, بینک ٹرانسفر کرنی ہے, لوکل کانٹیکٹ کرنا ہے, خدا نہ خواستہ ہم نے ڈلیور نہیں کیا تو ہمیں کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم مڈل مین کا رول کر سکتے ہیں. جب پروجیکٹ ملتا ہے اس کا ہم بیانہ کچھ لے کے وہ پاکستان میں دے کر یا انڈیا میں دے کے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو سروسز کے کیس میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. جب آپ کی بزنس تھوڑا فلو میں آ جائے, کچھ انکم آنا شروع ہو جائے, اس میں سے آپ تھوڑا سا اماؤنٹ جو ہے ہمیشہ سائڈ پہ رکھ لیں R&D کے لیے, ریسرچ کے لیے, نئی پروجیکٹ کے لیے. کیونکہ سروسز میں آپ ایکسپونینشلی گرو نہیں کر سکتے. ایک بندہ چاہیے, ایک بندے کے کام کے لیے تھوڑا سا پروفٹ مارجن ہوگی. لیکن ریئل گروتھ آپ کی پروڈکٹس میں ہوگی. کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جائے, آپ نے فیس بک لانچ کر دی یا کوئی ایسی ایپ لانچ کر دی, کوئی بڑی چیز جو بھی ہے, لیکن کوئی پروڈکٹ ہے جو ہر کوئی یوز کرنا شروع کر دے, تو اس میں رسک ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی بھی اس طرح کا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں یا ایون کوئی بیکری کی شاپ بھی کھولتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ طرح کے لائسنس یا پرمٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں ہماری کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کیسے ایکوائر ہوتا ہے. اچھا, یہ پھر واپس ہم جاتے ہیں پہلے اسٹیپ کی طرف جو کہا تھا آئیڈیا ویلیڈیشن. جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیا کیا چاہیے. جس طرح اگر آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں, پہلے تو آپ کا آیا کہ بزنس کرنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں. جس طرح اسٹڈی پہ ہوتے ہیں یا جاب پہ ہوتے ہیں, اکثر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی جاب ہے تو اس کمپنی کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں, جب اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ہو. تو اسی طرح ہی آپ کیا کام کر سکتے ہیں. جس طرح IT کا کام ہے آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے یہاں پہ, پاکستان سے ڈاکٹر آئی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح میری مسز ڈاکٹر ہیں, وہ یہاں پہ گئے میں ڈاکٹروں کا علاج مریضوں کا علاج کروں, نہیں, انہیں اجازت نہیں ہے, ان کو ایک لائسنس کا پروسیس ہے. اسی طرح کچھ بھی چیز بیچنی ہے, کوئی بھی چیز پریکٹس کرنی ہے. لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں بظاہر بڑا آسان کام ہے, بیکری میں کیک بنانا چاہتی ہوں یا بنانا چاہتا ہوں, سائڈ بھی انکم ہو جائے گی, لیکن الاؤ نہیں ہے جرمنی میں. جرمنی میں اس کے لیے پراپر آپ کو ایک شارٹ کورس کرنا پڑتا ہے, ایک سرٹیفکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس. یا پھر آپ کہتی ہیں میں گھر میں کھانے کو, خاتون کہتی ہیں میں گھر میں کھانا اچھا پکا سکتی ہوں, میں ایکسٹرا بنا کے دوستوں کو بھیج دوں گی.
ایسے نہیں ہے. اس میں ہائیجین انوالوڈ ہے, تو آپ کو پراپر فوڈ انسپیکٹر آئے گا گھر میں, آئے گا, وہ چھوٹی سی فیس لے گا, وہ گھر کا کچن انسپیکٹ کرے گا, خاص قسم کا کچن ہونا چاہیے, اس کے ریکوائرمنٹ. یہ چیزیں پوچھنا ضروری ہیں, کیونکہ ورنہ کیا ہوگا کہ آیا ایٹ دی اینڈ آپ اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کو لاس ہو جائے گا, یعنی کہ جرمانے ہو سکتے ہیں بڑے قسم کے. تو اس چیزوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اگر فار ایگزامپل آئی ٹی کا بزنس ہے, آئی ٹی میں آپ نے دیکھنا ہے جی ڈی پی آر کے لاز کیا ہیں, کہ ای یو کے بارڈر سے باہر کیا چیز جا سکتی ہے, کیا نہیں جا سکتی, یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں ریکمینڈ ضرور کروں گا کسی جو سینئرز ہیں ان سے مشورہ کریں, یا اگر کبھی تھوڑے سے پیسے دے کے کوئی کسی مینٹور سے, کسی بزنس کوچ سے آپ بات کر لیں تو بھی پاسبل ہے. تو لاسٹ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے اسٹیپس کو اگر ہم فالو کر بھی لیں, لیکن اینڈ پہ ایک کمپلیکس سسٹم آتا ہے جرمنی کے اندر جو کہ ہمیں کافی ہرٹ کرتا ہے, جیسے کہ ٹیکسیشن سسٹم جو ہے, تو اس کے کیا رولز ہیں اور اس کا کیا ہمیں وہ کتنی مشکلات ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ بہت سارے لوگ ٹیکس سسٹم سے ڈر کے بزنس اسٹارٹ نہیں کرتے جی ٹھیک ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹیکس آپ نے لاس ہو گیا تو اس میں تو نہیں دینا, پروفٹ میں سے دینا. اب ٹیکس سسٹم یہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے اور بیوروکریسی اتنی آسان نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن ٹیکس آپ نے دینا ہے پروفٹ میں سے. اب ایک اگر کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے جی ایم بی ایچ, سال کے اینڈ میں آپ نے ایک تو آپ نے ہر جو ٹرانزیکشن کے اوپر 19% ویٹ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پھر سال کے اینڈ میں بہت سارے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں, گیوربیشٹوئر ہوتا ہے, یعنی کہ پھر کارپورشافٹوئر ہوتا ہے, پھر آپ کا یعنی کہ کئی قسم کے ٹیکسز آپ نے دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹوئر براٹر یعنی ٹیکس کنسلٹنٹ کی سروسز ہائر کر لیں. وہ آپ کو آپ کی انکم کے حساب سے چارج کرتا ہے. اگر آپ کی انکم بہت کم ہے تو وہ چارج بھی کم کرے گا. دوسری بات, ٹیکس دینے سے نہ ڈریں, اس پہ آنیسٹی کریں, کیونکہ لیٹس سپوز آپ کا سیل نہیں ہوئی تو آپ نے کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا, اور آپ کی سیل اگر بہت کم ہوئی ہے تو بھی کئی ٹیکسز کم ہوتے ہیں, خاص تھریش ہولڈ سے اوپر نہیں نکلتے جب تک آپ کے ویٹ بھی ایگزمپٹ ہوتا ہے اور باقی ٹیکسز بھی کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے زیادہ سیل کی تو اس کا کچھ پرسنٹیج ہی دینا ہے, تو پروفٹ میں سے دینا ہے, لاس میں سے نہیں دینا. تو اس سے ڈرے نہیں. اور ٹیکس کنسلٹنٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور ہائر کریں, کیونکہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے, جرمن میں سارے فارمز ہوتے ہیں. اگر خود کرتے رہیں گے تو وہی ٹائم آپ کو جو ہے نا اپنے آئی ٹی پروڈکٹ, لیٹس سپوز آپ کی پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کو بنانے میں سارا ویسٹ ہو جائے گا. تو وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو دے دیں, وہ آپ کو بلکہ کئی ورک اراؤنڈس بھی بتاتے ہیں کہاں کہاں آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں کن طریقوں سے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کر لیں. اور ٹیکس کنسلٹنٹس آر ویری فلیکسیبل. اگر آپ کی انکم کم ہے وہ کم چارج کریں گے, لیکن ایک بیسک فکسڈ تو چارج کریں گے, وہ سال میں میرے ہم نے 400 تک ہوگا, اس کے اوپر انکم کے حساب سے وہ کرتے ہیں. تو بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ بالکل نہ ڈریں اور ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کر لیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جرمنی میں بہت وقت گزارا, آپ نے جاب بھی کی, آپ ایک سوشل میڈیا سینسیشن بھی ہیں, اور آپ نے اپنی کمپنی بھی کھولی. تو ایٹ دی اینڈ آپ جو ینگ لوگ ہیں جو یہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جرمنی کے اندر, ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ بیسیکلی بزنس جو ہے آف کورس ہر کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. اگر آپ ریشو دیکھیں دنیا میں بہت کم لوگ بزنس کرتے ہیں, لیکن بزنس کرنے کی بہت ساری موٹیویشن ہو سکتی ہے جو میری نظر میں ہے. جو میں نے 10 سال جاب کرنے کے بعد اپنی جاب چھوڑ دی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ دوبارہ کبھی جاب میں نہیں جاؤں گا. اس میں دیکھیں بہت انڈیپینڈنس ہے, آپ کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز. آپ جہاں جاب کر رہے تھے اب آپ جابس کریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, نمبر ایک بات. دوسرا, اپنے لیے بھی اگر لیٹس سپوز ہم ایک پیسوں کی بات 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, آپ زیادہ انکم نہیں کما رہے, لیکن آپ زیادہ امپیکٹ کریٹ کریں. امپیکٹ کیسے کریٹ کریں؟ ہم ایک غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے, اگر آپ کی وجہ سے وہاں سے کچھ آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہاں کا کپڑا, کوئی اسپورٹس آئٹم, تو وہاں کے لوگوں کی روزگار لگے گی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ لیٹس سپوز جرمنس کے لیے آپ یا یورپینس کے لیے آپ کوئی آئی ٹی سروسز دیتے ہیں اور پیچھے سے ڈیولپ کرواتے ہیں انڈیا پاکستان سے, تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں کی روزی روٹی لگے. آپ کی انکم اتنی ہی ہو بے شک, لیکن آپ کے اچھا, اور اس کے علاوہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنے پیسے کمائیں گے. کم محنت کریں گے کم کمائیں گے, زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ کمائیں گے ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں, آپ کو جو ہے اچھا لگے گا, کیونکہ آپ جب کمپنی میں کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کریں یا کم کریں آپ برابر ہی کما رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. یعنی فائنینشیل انڈیپینڈنس. کل میں رات کو گیا ایک جگہ پہ, ایک پاکستانیوں کا اوپننگ سیریمنی تھی ایک بیکری کی, تو اس نے کہا میں کئی سالوں سے برگر کنگ پہ چیف شیف تھا ٹھیک ہے, لیکن اب میں اپنا برگر بنا رہا ہوں, اس کا €1 بھی ایکسٹرا کہوں گا, میرا اپنا ہے, میری محنت ہے, میرے پاس جا رہی ہے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ایک تو ہو گئی اچھا فائنینشیل انڈیپینڈنس, کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی کمائیں, جہاں مرضی خرچ کریں. دوسری چیز ہے آپ کی ٹائم انڈیپینڈنس. جب مرضی آپ جتنا مرضی کام کریں, آپ 9 to 5 نہیں, اب آپ چاہے 10 بجے چلے جائیں باہر اپنی وائف کے ساتھ گھومنے پھرنے, اپنے بچوں کے ساتھ, اور پھر واپس آ کے رات 2 بجے تک کام کریں, یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ ہر بزنس میں نہیں, آئی ٹی میں ہو سکتا ہے, لیکن لیٹس سپوز بیکری کے ایک ٹائمنگز ہیں فکس, اس پہ نہیں ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ آئی ٹی کے جو ریموٹ کام ہیں ان کے لیے بڑی فلیکسیبلٹی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا کام چل جاتا ہے اور آپ نے پھر مینیجرس یا امپلائیز رکھ لی آگے,
تو آپ اسپین چلے جائیں, آپ یو ایس چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, ماں باپ بوڑھے آپ کے ہو جاتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے ان کے پاس جائیں, تو پیچھے آپ کا بزنس چل رہا ہوتا ہے. آف کورس آج کل اس طرح کے ٹولز ہوتے ہیں, کیمراز ہوتے ہیں, ریموٹلی آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے اچھے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز ہوتے ہیں. تو بہت ساری موٹیویشن ہے کہ آپ بزنس اسٹارٹ کریں ڈیفینیٹلی. سو ایٹ دی اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا ویلیویبل ٹائم دیا. میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, آپ کافی بزی رہتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہماری آڈینس کو ایک ویلیویبل انفارمیشن دی جرمنی میں بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. بالکل, بہت شکریہ سب کو, آپ لوگوں کے لیے بھی گڈ لک. اگر آپ کو کبھی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں. میری ویب سائٹ ہے sharekjaved.com, اور ای میل بھی بڑا ایزی ideas@sharekjaved.com. اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ عاطف جو ہے وہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. ہم نے ایک ہی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا, خیر یہ میرے سے کافی بعد آئے یونیورسٹی میں, جب گریجویٹ کر چکے تھے. اور کافی ان کا چینل آپ لوگوں نے جو ہے ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اور یہ جو انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے, یہ انفارمیشن جب میں جرمنی تھا میرے پاس نہیں تھی. بہت سارے دھکے کھانے کے بعد مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے. تو آپ لوگ یہ شیئر کریں, آپ کا بھی فائدہ ہے, کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے ویلیویبل انفارمیشن لے کر آیا ہے. سو ہمیشہ جب بھی آپ جرمنی میں بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو پراپر پلاننگ اور ایگزیکیوشن کریں, اور ان اسٹیپس کو فالو کریں جو شارق بھائی نے بتائی ہیں, اور اس طرح آپ اپنی بزنس کے اندر گروتھ لا سکتے ہیں اور سکسیزفل ہو سکتے ہیں. یہ لڑکا بہت سیریسلی بولتا ہے, ہوپ نہیں کنفرم یہ آپ کے لیے ویلیویبل انفارمیشن ہے, اور اس کو ضرور شیئر کریں. آتے بہت ہی اچھا لڑکا ہے, چینل کو شیئر ضرور کریں, سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر کریں. تھینک یو. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے.